اللہ کی یاد میں یہ دنیا کے سارے کام جائز ہیں، اور اللہ کی یاد کے بغیر یہ سارے کام حرام مطلق ہیں۔ زندگی حرام بن جاتی ہے جب آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور زندگی حلال ہو جاتی ہے، ہر کام جائز اور عبادت بن جاتا ہے جب آپ اللہ کا تقوی اور احتیاط سے زندگی گزارتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تقوی کی اہمیت۔ دیکھیں، تقوی اصل میں جو چیز ہے وہ تقوی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات وضاحت سے کہی ہے، اور پہلے میں اس کے لیے ایک تمہید عرض کر دوں۔ زندگی کی بنیاد یا تو آپ کی اللہ ہوگی یا دنیا ہوگی۔ اللہ اگر بنیاد ہو گئی زندگی کی، میں نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، تو اب آپ کی زندگی کی بنیاد تقوی پر ہوگی۔ یہ قرآن کے الفاظ میں ابھی آیت پڑھ دیتا ہوں کہ اصل اہمیت یعنی بنیاد جو ہے، دیکھیں، ضرورت، ہمارے ہر عمل کی بنیاد ضرورت اور یقین۔ ضرورت ہوتی ہے دنیا کے کام کی، ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ کا یقین ہوتا ہے، پھر آپ اس کے لیے محنت و جد و جہد کرتے ہیں۔ بچہ 15-16 سال پڑھنے میں لکھنے میں لگا دیتا ہے، کوئی فن کوئی ڈگری لے لیتا ہے، یہ ایک ضرورت ہے۔ تو اس یعنی اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن مسئلہ اس وقت ہو جاتا ہے کہ آپ آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا کو کوئی کام کرتے ہیں، یا اللہ کو بھلا کر۔ اللہ کی یاد میں یہ دنیا کے سارے کام جائز ہیں، اور اللہ کی یاد کے بغیر یہ سارے کام حرام مطلق ہیں۔ زندگی حرام بن جاتی ہے جب آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور زندگی حلال ہو جاتی ہے، ہر کام جائز اور عبادت بن جاتا ہے جب آپ اللہ کا تقوی اور احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں۔ بہرحال تقوی کی میں اہمیت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہار بہ فی نار جہنم۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات میں اکثر کہتا بھی رہتا ہوں، اور انسان جب پیدا ہوتا ہے اور یہ شعور سنبھالتا ہے تو یہ دوزخ، یہ آگ کے گڑھے پر ہوتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے نا تو یہ آگ کے گڑھے پر ہوتا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اطلاع ملتی ہے پیغمبر کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، کہ بھئی اس گڑھے میں نہ گرنا۔ اگر یہ پیغمبر کی بات کو سن لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، تو یہ اس گڑھے سے بچ جاتا ہے، ورنہ اس گڑھے میں گر جاتا ہے۔ جو پیغمبر کی بات کو نہ سنے، نہ مانے، اس کو اہمیت نہ دے، اپنی مرضی سے زندگی کے راستے بنا لے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے لگے، تو یہ یقیناً جہنمی ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑی وضاحت کر دی، ابھی وہ آیت سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، جس کی زندگی کی بنیاد تقوی پر ہو، خیرن، یہ بہتر ہے، یا وہ ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہار بہ فی نار جہنم، یا اس کی بنیاد ایک گرتے ہوئے گڑھے پر اس نے زندگی کی، کنارے پر، شفا جرف ہار، گرنے والا ہو، اور پھر یہ گر جاتا ہے اس میں نار جہنم میں۔ تو کون سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون سا آدمی بہتر ہے؟ تو بہتر وہ آدمی ہے جس نے زندگی کی بنیاد جو ہے تقوی پر رکھ لی،
اور یہ اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت کو اہمیت دی اور ترجیح دی دنیا پر۔ دیکھیں یہ بہت سستا سودا ہے، دنیا کو بیچ کے جنت آپ کو مل جائے گی۔ اللہ یعنی دنیا کو اللہ کے حوالے کر دیں، وہ جو لکھی بھی ہے اس پر راضی ہو جائے، سادی بات۔ جو لکھا ہے اللہ میرا کوئی منصوبہ نہیں ہے دنیا کا، جو میں مناسب کوشش کروں گا، جو تیری مرضی ہے وہ دے دے، جو دے یا نہ دے مجھ سے، میرا وہ تیری عطا ہے، میں اس پر راضی ہوں، مجھے چاہیے تو اور تیری رضا۔ یہ زندگی کی بنیاد ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی نا، امن نسس بنیانہ علی تقوی، تقوی کیا ہے کہ رب کی رضا کو آپ اہمیت دیں، رب کو ترجیح دیں، رب کے حکم کو ترجیح دیں، رب کے دین کو ترجیح دیں، تو یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کی میں نے ابتدا میں جو بات کی تھی وہ یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ آپ محتاط رہیں اور اللہ کی مرضی کو قبول کر لیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، یہ تقوی ہے۔ آپ محتاط نہ رہے، احتیاط کا دامن چھوڑ دیا اور زندگی اپنی مرضی سے گزارنے لگے، تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا آپ کی حسب منشا آپ کو نہیں ملے گی، وہ جو لکھی ہے وہ ملے گی۔ ہو سکتا ہے آپ قارون، وقت کے قارون بن جائیں، وقت کے ٹاٹا بن جائیں۔ وہ ٹاٹا کی میں ایک وہ دیکھ رہا تھا ریسنٹلی، جو کلپ تھا، دو آدمیوں نے کمر جھکی ہوئی ہے، 86 میرے خیال سے عمر ہے، تو $100 ارب اس کی جو بھی ہے ایسٹس ہیں یا کمائی ہے، لیکن وہ کمر جھکی ہوئی ہے، ایک آدمی نے یہاں سے پکڑا ہے، ایک آدمی نے یہاں سے پکڑا ہے، رتن ٹاٹا۔ تو اس میں کیا مطلب، یہ کیا زندگی ہے کہ $100 ارب آپ کے اکاؤنٹس میں ہیں، $100 ارب، لیکن آپ محتاج ہیں دو آدمیوں کے اور کمر آپ کی جھکی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک غفلت کی زندگی ہے۔ میرا ٹاٹا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن دنیا دار، میں کہہ رہا ہوں آج 8 ارب آبادی سب کی سب دنیا دار ہے، سب اپنے وقت کے فرعون ہیں، ہر انسان اپنی ذات میں فرعون۔ فرعون کیا؟ اللہ کا حکم جس کے لیے کوئی اہمیت، فرعون یعنی فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس نے اہمیت ہی نہیں دی۔ ان ھذا لمکر سحر، یہ تو جادو ہے، الزام لگا دیا۔ ہم کیا اہمیت دے رہے ہیں قرآن کو؟ سمجھنے کی بات یہ ہے، ہم نے کیا اہمیت دی ہوئی ہے؟ بس آپ ناظرہ پڑھ لیں، تلاوت کر لیں اور زندگی اپنی مرضی سے گزاریں اور دنیا کو منزل بنا لیں، یہ کون سی زندگی ہے؟ تو دیکھیں احتیاط سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، تقوی کی بہت اہمیت ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی آپ متقی بن نہیں سکتے جب تک آپ دنیا دار ہیں اور دنیا کی محبت آپ کے دل میں ہے، آپ متقی بننے کا سوچے بھی نہ۔ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، ویسے بھی نہیں سوچتے، یہ تو ویسے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہم متقی نہیں، یعنی کوئی نیک کام آپ کو متقی نہیں بنا سکتا۔ جتنے بھی آپ حج کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، نیت کی بات ہے۔ نیت دنیا ہو تو آپ جہنمی ہیں، اور نیت اللہ ہو، آخرت ہو تو آپ جنتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم